بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں اردو قواعد و انشاء کا پیج نمبر 52، جس میں ہم پڑھیں گے روزمرہ اور محاورہ۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ روزمرہ عزیز طلبہ اس بول چال کا نام ہے جو خاص اہل زبان استعمال کرتے ہیں، لیکن روزمرہ میں الفاظ کے استعمال کا ایک خاص انداز ہوتا ہے اور وہ الفاظ اپنے لغوی معنی دیتے ہیں۔ ان کے جو ہے وہ لغوی معنی ہوتے ہیں، اصلی معنی ہوتے ہیں، ان کے بنیادی معنی ہوتے ہیں۔ اس میں قیاس کو دخل نہیں بلکہ سماعت پر دار و مدار ہے۔ مثال کے طور پر 19-20 کے فرق کو ہم 20-21 کا فرق اور 2-4 ہاتھ کو 2-5 ہاتھ نہیں کہہ سکتے۔ دوسرا پوائنٹ ہے محاورہ، دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے حقیقی کے بجائے مجازی معنی مراد لیے جائیں۔ مثال کے طور پر سبز باغ دکھانا، آنکھ لگنا، ید اللہ ہونا، گھوڑے بیچ کر سونا وغیرہ۔ محاورہ زبان کا زیور ہے۔ اس کے مناسب اور برمحل استعمال سے تحریر و تقریر میں ایک خاص قسم کی دلکشی اور حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ محاورے کے الفاظ میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی اسے قواعد زبان کے اصولوں کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ محاورے کے استعمال میں عزیز طلبہ، محاورے کے استعمال میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اور اس مقصد کے لیے اہل زبان کی تحریروں کا بغور مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ ہم ذیل میں اپنے طالب علموں کی سہولت کے لیے کچھ محاورات، ان کے معانی اور ان کا جملوں میں استعمال لکھے دیتے ہیں۔ طالب علموں پر لازم ہے کہ انہیں ازبر کر لیں۔ طالب علموں پر ضروری ہے کہ وہ ان کو یاد کر لیں۔ تو عزیز طلبہ، ہمارے ہاں جو پہلا محاورہ ہے وہ ہے آبرو خاک میں ملانا۔ اس کا مفہوم ہے ذلیل کرنا، اور اس کا انہوں نے جملہ بنایا ہے، اس نے اتنے برے کام کیے کہ اپنے بزرگوں کی آبرو خاک میں ملا دی۔ دوسرا ہے آپے سے باہر ہونا۔ اس کا مفہوم ہے حد درجے کا غصہ۔ احمد گالی سن کر آپے سے باہر ہو گیا۔ آڑے آنا، اس کا مفہوم ہے مشکل میں کام آنا۔ سچا دوست وہی ہے جو مصیبت میں دوستوں کے آڑے آئے۔ آبو دانہ اٹھنا کا مفہوم ہے رزق ختم ہونا۔ سچ ہے جب انسان کا آبو دانہ اٹھ جاتا ہے تو کوئی دوا کارگر نہیں ہوتی۔ آگ بگولا ہونا کا مفہوم ہے بہت غصے میں ہونا۔ وہ میری بات سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا۔ آنکھیں چرانا کا مفہوم ہے نظریں بچانا۔ آنکھیں کیوں چراتے ہو؟ سچے ہو تو سامنے آ کر بات کرو۔ آنکھیں کیوں چراتے ہو؟ اگر تم سچے ہو تو پھر سامنے آ کر بات کرو۔ آفت کا پر کالا ہونا کا مفہوم ہے نہایت شرارتی ہونا۔ یہ بڑھیا تو آفت کا پر کالا ہے، ادھر کی ادھر لگا کر لوگوں میں لڑائی کرا دیتی ہے۔ آسمان سے باتیں کرنا کا مفہوم ہے بلند و بالا۔ کوہ ہمالیہ کی چوٹیاں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ اپنا سا منہ لے کر رہ جانا، شرمندہ ہونا۔ احمد سے جب میری دلیل کا جواب نہ بن پڑا تو وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننا کا مفہوم ہے اپنی تعریف خود کرنا۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننا کوئی خوبی نہیں، مزہ تو تب ہے کہ دوسرے لوگ آپ کی تعریف کریں۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارا اردو قواعد و انشاء کا پیج 52 ہوا مکمل۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے ساتھ۔
تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔